یعنی فرما رہے ہیں جو گھاٹے میں جاتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. مادی مال کی بات نہیں کر رہا، منظر روحانیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے بستر پہ لیٹ کے حساب کیا. ایک اور منظر پہ میرا مولا فرماتا ہے آخر امام شاہ فرمایا جس کا دن کل کے دن سے بہتر نہ ہو، جس کا آج کا دن کل گزرے ہوئے سے بہتر نہ ہو، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کل گزرے ہوئے دن سے آج بہتر ہونا چاہیے، دولت سرمایہ میں بہتر ہونا چاہیے، اس کی بھی بہتر، لیکن منظر ایمان کی بات ہے. اگر کل حسن ہمدانی نے 10 گناہ کیے تھے تو آج 9 کرنا چاہیے. کرنا تو ایک بھی نہیں چاہیے، لیکن جب حساب ہو تو 9 11 نہ ہو. اگر آج کا دن کل کے دن سے بدتر ہے تو پھر یقیناً گھاٹے میں. اور جو گھاٹے میں ہوتا ہے نا وہ ان کا شیعہ نہیں ہوتا، ان کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو فائدے میں ہو. کیونکہ خود رسول نے کہا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، جو کامیابیاں ہیں وہ تیرے لیے اور تیرے شیعوں کے لیے. جو ناکامیاں گلے لگا لیتا ہے، کل فجر کی نہیں پڑی تھی آج عشاء کی بھی چھوڑ بیٹھا ہے، کل زورین نہیں پڑی تھی آج مغربین بھی بھول گیا ہے، کل 50 آیتیں پڑھی تھی آج 10 آیتیں پڑھ سکا، کل زیارت عاشور پڑھ لی تھی آج زیارت بادشاہ بھی نہیں پڑھ سکا ہے. کہ کل کا دن آج کے دن سے بہتر نہیں ہو سکا، آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں ہو سکا. تو پھر گھاٹے میں پھر خدا نے کہہ دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے زمانہ، انسان گھاٹے میں. بس میرے بھائی وجہ سے اس لیے ہے کہ تجھے گھاٹے سے نکال کے فائدے کی طرف لے جایا جائے. چونکہ تو وہ ہے کہ جس کے امام نے سر اٹھا کے کہا تھا فُزْتُ بِرَبِّ کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تیرے لیے بھی چاہیے کہ تو بھی اعلان کرے میں کامیاب ہوں، میرا دن آج کا دن کل کے دن سے کامیاب ہے. اگر ناراض نہیں ہوئی تو سوال بھاجے گا محمد پتہ نہیں اپنی بات سمجھا پائے ہوں یا نہیں سمجھا پائے. کیونکہ طالب علم اپنی کم علمی کو مجھے احساس ہے، اس لیے میں سوال بھی آپ سے پسند ہے. بھائی جب تک انسان ولایت خدا کے قلعے میں رہتا ہے عذاب خدا سے امان میں ہوتا ہے. جب نکل جاتا ہے پھر عذاب خدا، عذاب خدا کا مستحق بن جاتا ہے. اور سنیے گا نکلنے کے بعد دروازہ بند کھلا ہے، توبہ کرے پلٹ آئے. اسی لیے کہتا ہوں کہ ذات علی صراط مستقیم ہے. ہر مجلس میں یہ نصیحت ضرور کرتا ہوں، اور یہ خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، یہاں یہ گزارش ضرور پیش کرنا چاہوں گا. سنیے گا ذات علی، پھر ذات علی کی بات ہوتی ہے مراد 14 ہوتی ہے. چونکہ علی ہمارے دل کے بہت قریب ہے نا، کیونکہ خدا کو قریب ہے، رسول کے دل کے قریب ہے، اس لیے ہمارے دل کے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو کریے گا جب مصطفیٰ عرش کی بلندیوں پہ بلند ہوئے تھے نا، خدا نے یہی خبر دی تھی محمد میں نے دیکھا ہے علی ہے جو تیرے دل کے زیادہ قریب ہے. اس لیے میں خدا علی کے لہجے میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. اور سنیے گا ذات علی پل صراط میں، صراط مستقیم ہے، اور ولایت علی پل صراط. پھر کہتے ذات علی صراط مستقیم بالکل سیدھی راہ، کوئی کجی نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی زگ زیگ، کوئی جمپ نہیں، کوئی گڑھا نہیں، بالکل سیدھی راہ. یعنی اس کے پیچھے چلتے جاؤ تو تمہیں کہیں بھی مڑنا نہیں پڑے گا. بالکل علی کے پیچھے چلتے جاؤ تو علی کے قدموں کے نشان پہ چلتے چلتے خدا کے قریب چلے جاؤ. ذات علی صراط مستقیم اور ولایت علی کل صراط. وہ جو علماء سے آپ نے سنا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جو جہنم پہ قائم ہے، جس سے گزر کر انسان کو جنت میں جانا ہے، قائم کس پہ ہے؟ وہ لوگ نہیں کہ میں جہنم کے ڈراؤں گا تو بیٹھے بیٹھے کمیاں لا دوں.
دو مضمون میرے قبضے کے مضمون ہیں، ایک قیامت، دوسرا جہنم. میں نے مومین کے خوف سے پڑھنے ہی چھوڑ دی. ولایت علی پل صراط ہے کس پہ قائم؟ بولو یار، میں چاہتا ہوں جلدی سے آپ اس احمد کو سمیٹو. کس پہ قائم ہے؟ نوجوانوں بولو بھائیو، جہنم پہ قائم ہے. ولایت علی کا پل جہنم پہ قائم ہے. پل صراط ہے ولایت علی، یہ جہنم پہ قائم ہے. یہ کتنا بڑی، بال سے زیادہ بڑی، کتنا تیز ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اسی لیے حکم ہے جب اس سے چلے تو سنبھل کے چلو، چلو تو سنبھل کے چلو. کبھی اپنی دانش، عقل، فہم، فراست، شعور اعتماد کر کے ان کو سمجھنے کی، ماننے کی کوشش نہ کریں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ علی یہ ہے. نہ، علی کو وہی مانو جو خدا بتائے، علی کو وہی جانو جو فرمان محمد و آل محمد بتائے. کبھی علی کو اپنی مرضی سے ماننے سوچنے کی کوشش نہ کرنا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علی یہ ہے. نہ، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. ذات علی بہت عرفہ والا. خود نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے فرمایا، خبردار لا یرکع طیر علیہ، اپنے عقل کے پرندے کو علی کی طرف اڑان نہ دینا. تم 1000 سال بھی پرواز کرو تو علی کی گرد راہ میں بھی نہیں چھو سکتے. خبردار ہماری نسبت اس سے نہ دینا، ہماری نسبت اپنے سے بھی نہ دینا. نہ ہم اس جیسے ہیں، نہ ہم تم جیسے ہیں. وہ عالمین کو فیض ہمارے ذریعے دیتا ہے اور عالمین ہمارے ذریعے اس سے فیض دیتا. وہ اپنا پیام ہمارے ذریعے تمہیں پہنچاتا ہے، تم اپنی دعائیں ہمارے وسیلے سے اس تک پہنچاتے ہو. نہ ہم اس جیسے ہیں نہ تم جیسے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے جیسے ہیں. اسی لیے میرے محمد نے کہا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم حقیقت محمدیہ میں سارے محمد ہیں. بس میرے بھائی، کسی کے وسوسے میں نہ آنا، کسی کی خطیب کی چرب زبانی میں نہ آنا، کسی کے کہنے سے علی کو نہ ماننا، نہ کسی کے کہنے سے علی کو چھوڑنا. علی انسانوں کی فہم و فراست سے بہت بالا ہے. سنیے گا، آپ کیا، میں کیا، ہماری حیثیت ہی کیا، ہماری حقیقت ہی کیا. ہم تو 1400 سال بعد کے خاطی انسان ٹھہرے. وہ جو بزم محمد میں ایمان کی منزل پہ بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پر ہے. سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ ہے. وہ سلیمان جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا السلیمان هو باب اللہ، سلیمان اللہ کا دروازہ ہے. جسے خدا تک جانا ہو وہ سلیمان تک آئے. سلیمان خدا تک جانے ہو سلیمان جس کے لیے میرے محمد نے فرمایا. سنیے گا، اصحاب پیغمبر ٹولی کی صورت میں مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. تشریف فرما کر کے آئے ہیں تو اپنے مشاجرات بیان کر رہے ہیں، مفاخرہ بیان کر رہے ہیں. میں فلاں، میرا باپ فلاں، میرا باپ فلاں سورما، میرا باپ فلاں شجاع، میرا باپ فلاں تاجر، میرا باپ فلاں سردار، میرا باپ فلاں رئیس عرب. ہر کوئی اپنا اپنا تعارف، اپنے باپ کا نام اور تعارف. اتنے میں سلیمان کی طرف آئے اور کہا سلیمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ طنز کرتے ہو. جیسے دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو طنز و مزاح ہوتا رہتا ہے، تو دوستوں کو سلیمان کو طنز، کیونکہ سلیمان کو کہتے ہیں مجوسی کی اولاد. جیسے ابھی شیعوں کو کہتے ہیں نا مجوسی، ہمیں بھی مجوسی کہتے ہیں. چونکہ ایران میں پہلے آگ کی پوجا ہوتی تھی، اب ایران کی اکثریت شیعہ ہے تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں طنزن، بدبودار شیعہ، مجوسی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جو بھی کہتے رہے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں کافر بھی کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا، چونکہ یہ کل ایمان کے باپ کو کافر کہہ سکتے ہیں تو کل ایمان کے پیر کو کہنے میں کیا ہمیں کون سا دکھ ہوتا ہے. تو سلیمان کو طنز کرتے تھے. اب اپنے مفاخرے کاری اس لیے رہے تھے کہ آخر میں سلیمان پہ آئیں گے. اب جو ہی سلیمان سے پوچھے نا یا سلیمان
مسو ابی، سلیمان تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ابھی یہ کہا تھا اتنے میں رحمت کل کے قدم خانہ خدا میں آ گئے. مصطفیٰ کو مسجد خدا میں آنا ہوا، مصطفیٰ کے قدم خانے خدا میں آئے. استقبال مصطفیٰ کے لیے اصحاب پیغمبر کھڑے ہوئے، رسول منبر پہ تشریف لائے، اصحاب زمین پہ تشریف فرما ہوئے. اصحاب کو دیکھ کے رسول نے پوچھا ساتھیوں کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایسے ہی فرصت کے لمحات کو، فراغت کے لمحات کو یا رسول اللہ نبھانے کے لیے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو خاص نہیں. کبھی سلیمان سے کچھ پوچھ رہے تھے، کبھی یا رسول اللہ ایسے ہی مزاحن سلیمان سے بات ہو رہی تھی، کبھی پھر پوچھو نا کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم نے پوچھا تھا یا سلیمان مسموع ابی تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا چھوڑو سلیمان سے نہ پوچھو، مجھ محمد سے پوچھو سلیمان کا باپ کون ہے، سلیمان کس کا بیٹا ہے؟ مجھ محمد سے پوچھو سلیمان کس کا بیٹا ہے. کہا سنو تم تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ جو معروف ہو اس کی اولاد کہلاتے ہو نا، میرا سلیمان سنو کیا ہے. کہا سلیمان ہو ابن الاسلام، سلیمان اسلام کا بیٹا، سلیمان دین کا بیٹا ہے، سلیمان اسلام کا بیٹا ہے. وہ سلیمان جس کو زہرا چچا کہے، جس کو حسنین نانا کہے، جس کو علی بھائی کہے، وہ سلیمان. سننا تیرے لیے چھٹے مولا سے سوال ہوگا، سن یہ بات جس طرح محبت سے سنتے ہیں تھوڑی اور محبت کو میری طرف. چھٹے امام سے مولا بن خنیس نے پوچھا فرزند پیغمبر اصحاب پیغمبر میں وہ کون سے اصحاب پیغمبر ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ اصحاب پیغمبر میں سے کون سے اصحاب پیغمبر ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایک مرتبہ بھی ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ بھائی اس میں حیرانی کی بات نہیں. قرآن نے بھی تعارف کروایا آمنو ثم کافروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ایسے کافر ہوئے پھر کفر بڑھتا چلا گیا، توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی. کہا مولا بن خنیس سے فضل پیغمبر وہ کون سی صحابی ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد بات اہم ہے، اس میں تکرارن کہہ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے وقت سمجھ چکا ہے. وہ کون سے صحابی پیغمبر ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ فرمایا وہ مقداد ابن اسود ہے. کون؟ مقداد ابن اسود. مولا اسود مولا کو تو ایمان کی آخری منزل پہ تھے، سلیمان ایمان کی 10ویں منزل. کہا تو نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ کون سے اصحاب پیغمبر ہیں، کون سے اصحاب پیغمبر ہیں جو ایمان لائے اور ایک مرتبہ بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا ہے فقط مقداد ابن اسود. سن سلیمان نے فقط ایک مرتبہ وسوسہ کیا تھا، ایک مرتبہ ترک اولا کیا تھا. ناراض تو نہیں نہ ہوئے؟ چلے پھر محبت کا اظہار کریں، تھوڑا تھوڑا آگے. آپ بیٹھے نوجوان بھی تھوڑی سی زمین کو نصیب نہ اپنی اپنی سلامتی کے لیے تمام مومنات کی سلامتی کے لیے قرآن سے بڑھائیے. بس نتیجہ دے ذہن سے کہ سلیمان نے ایک مرتبہ ترک اولا سلیمان سے ہوا. ترک اولا یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، ورنہ امام نے کہا وسوس سلیمان بولایت علی بن ابی طالب. منزل ولایت علی میں سلیمان سے ایک مرتبہ وسوسہ ہو گیا، ترک اولا ہوا. کیا ترک اولا ہوا؟ سنیے خود سلیمان نقل کرتا ہے منظر. فرماتے ہیں 39 دن ہو گئے اور خیبر فتح نہ ہوا. مجھے خیبر پڑھنا نہیں ہے ورنہ خیبر پڑھوں تو آپ سے نعرے بھی چھین لوں، لیکن توجہ کریے گا نتیجہ دینے لگا ہوں. رسول نے عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا،
करार होगा, हबीब खुदा होगा, महबूब खुदा होगा, हबीब मुस्तफ़ा होगा, महबूब मुस्तफ़ा होगा। का फिर फजर की नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा ने इस्तिग़ासा दिया, जिसके लिए खुतबा कहते हैं मोहम्मद ने कहा नाद अली मज़हर अजाइब, इधर अली के पाए अधर अली के क्या तुल अली के पाए अधर खैबर में टिके, उधर अली महज़र पैगंबर में आए। इधर अली खैमे रसूल में दाखिल हुए, रसूल को अदाब सलाम बचा ही लाए थे कि मतबख खाने का, किचन का, लंगर खाने का मसूल रसूल के माज़र में आया, या रसूल अल्लाह, असहाब सुबह से कई मरतबा वहाँ चक्कर लगा चुके हैं, कुछ रात से भूखे हैं, हमारे पास उनको देने के लिए, पेश करने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास इतने जौ का आटा बचा है कि एक सिपाही भी खाए तो शिकम सैर ना हो पाए। तो रसूलुल्लाह ने अली को हुक्म दिया, तो जो करिएगा, ज़बान अदब में कहूँ, रसूल ने अली को देखा और देख कर नबियों के मुश्किल कुशा अली, जा आज मेरे सहाबा की मुश्किल कुशाई कर। इताअत पैगंबर में अली चले, मतबा खाना में पहुंचे, लंगर खाना में पहुंचे, किचन में पहुंचे अली, उस खैमा में पहुंच के अली ने आटा लिया, आटे में पानी डाला, अपने हाथों से आटा गूंदा, अली ने आटे में कपड़ा डाला, अली पेड़े बना के देते चले गए, उधर रोटियां पकती चली गई, इधर खैमे मुस्तफा में, इल्म मुस्तफा में जब हो चुका कि सब लश्कर के लिए खाना बन चुका, अब अपने खैमे में मुस्तफा आवाज बुलंद करते हैं, मुस्तफा बोल उठे, ऐन ऐन अली इब्न अबी तालिब, इधर अपने खैमे में मोहम्मद ने कहा अली कहाँ है, इधर मतबा खाने में अली कामत के साथ खड़ा हुआ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इधर अल्लाह का अली चला, उधर अल्लाह का रसूल अपने खैमे में मौजूद था, चलता हुआ अली रसूल के खैमे में आया। सलमान कहता मैंने मंजर देखा, मेरे मौला ने हाथ नहीं धोए थे, अभी भी अली की उंगलियों के नाखन में आटा मौजूद था, उंगलियों के पोरों में आटा मौजूद था। मोहम्मद ने इस्तिग़ासा दिया, मोहम्मद ने आवाज दी, मुस्तफा ने निदा दी, अली हाथ धोने नहीं बैठा, उन्हीं हाथों के साथ माज़रे पैगंबर में आ गया। इसलिए कहा करता हूँ कभी अली का मुकायसा और से न करना, वो और है, अली और है, ये अली है, मोहम्मद ने बुलाया, हाथ नजर थे, उसी तरह खिदमत मुस्तफा में आया, वो और थे, मोहम्मद बुलाता रहा, वो बैठ के खाते रहे। आखिर मुस्तफा को कहना पड़ा जा तेरा पेट कभी न भरे, और फिर खाते खाते थक जाते थे, शिकम सैर न होते थे, इस्लाम खा खा के थक गए। दुरूद है मोहम्मद और खुदा जहन्नम से भर ही देगा। सलवात है मोहम्मद वाले। आए अली, सुलेमान कहता उन्हीं हाथों में अल्लाह के रसूल ने शाखे खुरमा में बुलंद अलम दिया। खुरमे की टहनी, खजूर की टहनी पे अलम खड़ा था, वही अलम उठा के अली को दिया। अली शाह खुरमा पे बुलंद किए हुए अलम को लेके चला, तो जो करिएगा, अली खैबर के मैदान में आए। सलमान कहता मैं अपने मौला के पीछे हो लिया, मैंने देखा मेरे मौला ने पत्थर के सीने में अलम गाड़ दिया, शाह खुरमा को पत्थर के सीने में अली ने गाड़ दिया। सलमान कहता मैं मंजर देख रहा था, फिर मेरे मौला ने जस्त लगाकर एक ही कदम से वो गढ़ा जो दरे खैबर के सामने खुदा था, एक ही कदम से अबूर कर दिया। कहता मेरी अकल दंग रह गई कि जिसको तुर्की घोड़ा पूरी जोश और खरोश के साथ दौड़ता हुआ आता हुआ छलांग लगा के अबूर न करे, अली ने एक कदम यहाँ से उठा के उधर रख के अबूर कर दिया। कहता मैं हैरान हुआ, कहा फिर उस वक्त मेरी अकल तो जवाब दे गई जब मैंने देखा कि जवाब ने बनी हाशिम अली इब्न अबी तालिब ने तेरे खैबर में हाथ रखा और तेरे खैबर को झटका दिया, इधर अली ने झटका दिया, उधर दीवार खैबर में दरार आई। आज सोशल मीडिया पे आके मुनाफिक कहते हैं तेरे खैबर का छोटा सा दरवाजा था, 6 भट्टों का बना हुआ दरवाजा, वो जो बकरियों के बाड़े के आगे दिया जाता है ना मेरा भाई, किसी धोखे में ना आना, वो किले का दरवाजा था, और वो किले का दरवाजा ऐसा ना था जैसे हमारे किले के दरवाजे हैं, लाहौर के किले के दरवाजे ऐसे ना था, बल्कि वो दरवाजा था जो खुलता था तो पुल बनता था,
جب کھڑا ہوتا تھا تو دروازہ ہوتا تھا، یعنی جو کھڑا اس در کے سامنے کھدا تھا، جب وہ دروازہ بچھ جاتا تھا اس گڑھے پہ سے پل بنتا تھا اور پل پر سے فوج گزر کے قلعے کے اندر جاتی تھی، فوج قلعے سے باہر آتی تھی، جب وہ کھڑا ہو جاتا تھا تو قلعے کا دروازہ ہوتا تھا، بچھتا تھا تو پل ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو دروازہ ہوتا تھا، یعنی وہ اتنا وزنی اور طاقتور لکڑیوں کا بنا ہوا دروازہ تھا کہ بچھتا تھا تو لشکر گزر جاتا تھا، گھوڑے فوج لشکر گزرتا تھا، مگر اس کا چولے نہ ہلتی تھی، جوڑ نہ ہلتے تھے، اتنا مضبوط اور اتنا وزنی دروازہ، جب کھڑا ہوتا تھا دروازہ ہوتا تھا۔ کہا جب علی نے گریبان خیبر میں ہاتھ ڈالا، علی نے جھٹکا دیا، در خیبر دست حیدر میں ڈولا۔ سلیمان کہتے میں منظر دیکھ رہا تھا، میں منظر دیکھ رہا تھا کہ در خیبر کو علی نے نکال کے دست حیدر میں ڈولا ہے۔ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، میں نے فوراً ذہن میں سوچنا شروع کیا، پہلے پتھر کے سینے میں علم، پھر جست لگا کے گڑھے کو عبور، اور اب در خیبر کو دست حیدر میں ڈولا۔ کہا علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے علی نے یہ سارے کام کیا ہے۔ کہا ادھر میں سوچ رہا تھا کہ علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے جس کی طاقت سے علی نے در خیبر کو دست حیدر میں ڈولا ہے۔ کہا ادھر میں سوچ رہا تھا، ادھر علی کا چہرہ میری طرف مڑا۔ کہا سلیمان آ، تجدید بیعت ولایت علی کر، علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم۔ یہ ولایت وہ مرحلہ ہے جہاں سلیمان جیسا بھی مرضی سے سوچے تو ترک اولا کر بیٹھتا ہے۔ وہ تو علی نے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ تھام لیا اور کہا چلیے بیعت ولایت علی کر۔ اگر علی تجدید بیعت نہ لیتا جو کرنے کا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی مرضی دین میں دخل نہ دینا۔ دین وہی ہے جو محمد و آل محمد نے بچایا اور ہم تک پہنچایا۔ اس دین کو بچانے کے لیے عباس کے پاس لگے ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے 61 ہجری کا سب سے قیمتی سرمایہ خدا کا، سب سے قیمتی، کہ جس کے وجود سے کون و مکان تھا وہ بھی خدا کے دین پہ قربان ہو گیا۔ اس سرمایہ کا نام حسین بن علی تھا۔ عزادارو، آج زینب راستے میں ہے شام سے، کل چاش کے وقت بہن بھائیوں کی قبروں پہ آ جائے، بیٹیاں باپ کی قبر پہ آ جائیں گی، مگر ایک حسین ہی کی بیٹی ہے جو حسین کے قتل کی چشمدید گواہ بھی ہے، باپ کی لاش سے جدا ہو کے گئی اور سوچتی رہی، دعا کرتی رہی، پروردگار کب وقت آئے گا میں اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں گی۔ مگر عزادارو، سامنے زہرا شام چھوڑ کے خود کربلا آ گئی ہے۔ بس عزادارو، دامن وقت سے بچ چکا، مرتجز کی شبی آ گئی، زیادہ زحمت نہ دوں، مختصر سے مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ عزادارو، غریب ہو گیا حسین، کوئی نہیں رہا، اصغر خیموں کے پیچھے دفنا آیا، عباس کو فرات پہ چھوڑ آیا، گنج شہدا لاشوں سے بھر گیا۔ ایسے میں مرتجز کی زین میں سجا اور کہا مرتجز مجھے ایک مرتبہ اور بہنے ملا دے۔ مرتجز نے لا کے خیمہ حسین کے بعد قدم روکے، گھوڑے سے اترا، گھوڑے کی لجام پکڑ کے کیناتوں کے اندر لے کے آئے حسین، کینات کے اندر چھاؤں میں گھوڑے کو چھوڑا۔ عزادارو، خود خیمہ اہل بیت کے باہر آ گیا، وہاں آ کر حسین نے اِنَّ مَا کی آیت کو بلند کیا۔ اب جو اِنَّ مَا کی آیت پڑھی، اگر روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کی زبان پیاس سے اتنی خشک ہو گئی تھی کہ تالوں سے چپک جایا کرتی تھی، چپک جایا کرتی تھی،
اور ذرا سنو بھی جملہ، جب غریب استغاثہ کر رہا تھا، ابن عبیدی نے تیر مارا تھا جو امام کی حلق میں لگ گیا تھا، وہ تیر حلق سے کھینچ کے پھینکا تھا تو حلق میں ورم آ گیا۔ یہی سبب ہے کہ خیمے کے باہر آ کر جب کہا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو بہن نے آیت کی تلاوت سن لی لیکن تڑپ کا اما فضا دعا کر، لگتا ہے کہ مدینے کا رہنے والا سوالی آیا ہے۔ ثانی زہرا جیسی بہن، آواز اتنی بدل گئی حسین، جب فضا در پہ آئی اور آگے دیکھا تو وہ پیٹتی ہوئی چلی، کہا زینب ماں مر جائے، سوالی معمولی نہیں، جنت کا سردار سوالی بن کھڑا۔ بس عزادار حسین کو سمیٹو، خود مخدومہ در خیمہ پر آئی، ماں جائے حسین باہر بلا کی گرمی ہے، خیموں کے اندر چلا۔ کہا بہن ایسی حالت میں ہوں، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پورا لباس خون آلود ہے، کہیں تیروں کے زخم، کہیں بھالوں کے زخم، کہیں نیزوں کے زخم ہیں، ابروئیں کٹی ہوئی ہیں، ہونٹ زخمی ہے، دیکھے گی تو مر جائے گی۔ آواز آیا ماں جائے حسین مجھے پہچان، میں زینب ہوں، میں نے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پٹیاں باندھی، میں نے بابا کے زخمی سر میں مرہم بھرا ہے، میں نے بھیا حسن کے جنازے سے تیر کھینچے ہیں، آ میرا ماں جایا حسین بہن زخموں میں مرہم بھر دے۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، مخدومہ نے ہاتھ تھاما، خیمے میں لے کے گئی، عزادارو زخم بھرنے لگی ثانیہ زہرا، مگر کتنے زخم بھرتی، غریب کے زخموں میں زخم، کہیں اکبر کی جوانی کا زخم۔ اجر و اللہ یہی حق بنتا ہے عزادارو، خدا تمہاری آہوں کو قبول فرمائے، تمہارے ماتم کو غصے کو قبول فرمائے۔ کوشش کرنا آئے بلند آواز سے کہہ دینا، عزادارو سننا جملہ، کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا زخم، کہیں عباس کے بازوؤں کا زخم، کہیں اصغر کے پیاس کا زخم، عزادارو زخموں سے چور اٹھا غریب، آواز آئی بہن چھوڑ زخموں کو، یہ تیری پہ ثوب عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس دے دے۔ یہ جملہ سننا تھا تو تڑپ کے اٹھی ثانیہ زہرا، کہا حسین تیرے لباس تو جنت سے آیا ہے، آج اتنا غریب ہو گیا بسیدہ لباس مانگ رہا ہے۔ کہا ہاں بہن کل تو نے آنا ہے میری لاش پہ، یہ میرا دشمن اتنا کمینہ ہے میرا لباس بھی لوٹ لے گا، چاہتا ہوں پرانا سمجھ کے چھوڑ جائیں۔ ادریس نبی کے ہاتھ کا بنا ہوا کرتا بی بی نے پیش کیا، حسین نے زیب تن کیا۔ بس اللہ سننا جملہ، 2 یا 4 دن کی زحمت ہوگا، سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، سنیے گا جملہ۔ عزادارو امام تیار ہو کے جب خیمہ سے نکلے ہیں نا، اب غریب سوچتا آ رہا ہے کہ جب گھوڑے سے اترا تھا زین ڈھلک گئی تھی، جب گھوڑے سے اترا تھا گھوڑے کی رکابیں الجھی ہوئی تھی، گھوڑے کی لجام کٹی ہوئی تھی، ابھی لجام بدلوں گا، زین کسوں گا، رکابیں سلجھاؤں گا، گھوڑے کے بڑے زخموں میں مرہم بھروں گا، یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ جو ہی خیام زینبیہ سے نکلے نا تو سامنے کائناتوں کے اندر دیکھا گھوڑے کی زین کسی ہوئی ہے، لجامیں بدلی ہوئی ہیں، رکابیں سلجھی ہیں، گھوڑے کے زخموں میں مرہم بھرے ہوئے ہیں، بے ساختہ آواز حسین کی بلند ہوئی، کون ہے اس نے غریب پہ غربت کا احسان کر دیا؟ پیچھے سے کانپتی ہوئی آواز ہے، یہ اس کنیز کی خدمت ہے، یہ اس کنیز کی خدمت ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا نا، آگے بڑھ سے سینے سے لگایا، حسین کی آواز ہے بہن رقیہ، وہ میری بہن رقیہ، تجھے گھوڑے کی زینے کسنا کس نے سکھایا؟ یہ لجامیں فرض کرنا کس نے بتایا؟ رکابیں فرض کرنے سے سجھانا کس نے سکھایا؟ یہ گھوڑے کے زخموں میں مرہم بھرنا کس نے سکھایا؟ کہا مولا کل رات میرا بھائی عباس میرے خیمہ میں ہے، اور آگے مجھ سے کہا بہن رقیہ مجھ پہ بھی احسان کر۔ میں نے کہا بہن مر جائے، کبھی بہنوں کے بھی بھائیوں پہ احسان ہوئے، اور میرا بھائی حکم کر تجھے جیسا بھائی
جان بھی مانگے جان حاضر ہے، اولاد حسین کے لیے ہے، جان تجھ پہ نثار کر دوں گی۔ آواز نہ میری بہن تیری جان کی ضرورت نہیں ہے، کہ میرا ہاتھ تھام کے مولا ان خیموں کے پیچھے مجھے لے گیا، آگے آپ کے کسی مرتجز کو لایا ہوا تھا۔ مولا مجھے کہنے لگا رقیہ دیکھ اسے زین کہتے ہیں، اس کے تسمے یوں کسے جاتے ہیں۔ رقیہ یہ لجام ہوتی ہے، یوں گھوڑے کے قریب جاتے ہیں، گھوڑا منہ کھولتا ہے، یوں لجام رکھتے ہیں، یوں کن پٹیاں کانوں پہ چڑھا دی جاتی ہیں، یوں اس کی راسوں کو سلجھا دیا جاتا ہے، رکابیں الجھ جائے تو یوں جھٹکا دیا جاتا ہے، کنڈا ٹوٹ جائے تو یوں بدلا جاتا ہے، یوں گھوڑے کو زخم لگے نا یہ کپڑے کو لپیٹ کے جلا کے راکھ بنا کے یوں مرہم بھرے جاتے ہیں۔ کہا جب میرا بھائی بار بار مولا مجھے بتانے لگا نا، میں نے تڑپ کے کہا بہن مر جائے آواز اتنا بتا، کیا کل رقیہ کو میدان کربلا میں جانا ہے؟ آواز نہ بہن، بیویوں پہ مستورات پہ جہاد ساکت ہے، تجھے میدان میں نہیں جانا۔ پھر میں نے تڑپ کے کہا میرا بھائی پھر مجھے کیوں گھوڑے کی زینے کسنا بتا رہا ہے، کیوں لجامے بدلنا سکھا رہا ہے، کیوں رکابیں سلجھا رہا بتا رہا ہے، کیوں گھوڑے کے زخموں میں مرہم بھرنا سکھا رہا ہے؟ کہا سن رقیہ مجھے میرے بابا نے بتایا تھا، میرے بابا کو رسول اللہ نے خبر دی تھی کل حسین غریب ہو جائے گا، میں بازو کٹا کے سو جاؤں گا، غریب کا کوئی نہ ہوگا، جب آخری لحظے آئے گا نا اس وقت زین کسنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور میری بہن تم زین کس دینا، ہم نوکر جو ہوئے وہ خدمت اہل بیت ہماری شعار ہے۔ بس حضرات ایک مرتبہ حسین کا منہ فرات کی طرف آواز آئی غازی تیری وفات حسین قربان ہو جائے۔ بس حضرت حسین گھوڑے کی زین میں آئے، کہا مرتضیز چل۔ حضرت مرتضیز قدم نہیں بڑھاتا، حضرت سر نہ جھکا۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی اے میری سواری، اے میری بہن، اے مرتضیز میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تو تھک چکا ہے۔ سن میں امام ہو کے مجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ایک بار مجھے میدان لے چل، دوبارہ تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی میں کہا مولا میں مجبور ہوں، میرے قدموں میں دے۔ اب جو قدموں میں نگاہ کی تو منظر کیا ہے، سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں میں باہیں ڈالے کر کہہ رہی ہے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا۔ اور میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا پانی لینے گیا میرا چچا اڑ کے نہیں آیا، اب ایک ہی سہارا بچا ہے میدان میں نہ لے کے جانا۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، دعا کی پروردگارا میری سکینہ میں نیند کو حاضر کر دے۔ بس حضرت آخری جملہ خدا کی قسم سننا، اگر ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا، سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ سکو یا حسین کہہ دینا، جتنی عبادت رسیم کی ہے کر لینا۔ عزادارو گیا ہے مرتضیز حسین کو لے کے، بس اتنا سن لو ایک مرحلہ ہوا یا جب بھاگتے ہوئے گھوڑے سے زہرا کا لال چہرے کے بل خاک کربلا ہے۔ عزادارو گھوڑے کو چند قدموں کے فاصلے پہ خبر ہوئی، پلٹ کے آیا، آگے قدموں پہ پیسہ دے کے کہا مولا میری غلطی سے گرا ہے یا اپنی مرضی سے؟ کہا مرتضیز نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، یہ امت کی جفا نے مجھ سے زین چھڑا دی۔ ایک مرتبہ گھٹنا لگایا، کروٹ دی، کہا مولا آج چڑھا تجھے کہنے ملا دوں۔ عزاداروں ابھی کہہ رہا تھا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ عزاداروں پہلے دائیں طرف حسین کا طواف کرتا رہا، اپنے وجود پہ تیر کھاتا رہا، پھر بائیں طرف کو طواف کرتا رہا۔ عزاداروں جب 2 بار بن گئے نا، اب غریب کی آواز آئی مرتضیز میرے قریب آ، میرا دستار اور ذوالفقار لے جا، میری بہنوں کو خبر کر دے۔ عزاداروں اب جو خیموں میں آیا نا، عزاداروں خیموں میں آیا ہے مرتضیز، عزاداروں سننا جملہ امام کا سواری آ گئی ہے، اٹھ کے استقبال کرو جملہ سنو۔ عزاداروں سننا جملہ، عزاداروں جب مرتضیز آیا ہے نا تو بی بی سکینہ نے ہاتھ بلند کیے، حسین کی سواری نے سر جھکایا، بی بی نے کان میں ایک جملہ کہا، وہ مصیبت کا جملہ تھا، کہا یا جواب ابھی، او بابا کی سواری اتنا بتا کیا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے 2 بوند پانی ڈالا؟ بات میں حسین ہائے حسین۔
se